مریم نفیس صاحبہ تشدد کرنے والی لڑکیوں کی حمایت میں سامنے آ گئی ہیں. تو یہ کوئی نیو کمر ہیں، یہ کیوں مطلب کوئی فیمس نون نام کیوں نہیں ہے، یا میں اویئر نہیں ہوں؟ مریم نفیس صاحبہ کی ویڈیو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اس بچے کا انٹرویو ہوا ہے اور اس لڑکے نے یہ اعلان کیا ہے، بلکہ درخواست بھی دے دی ہے کہ اب ان لڑکیوں پر وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں. Who the hell are you؟ مریم نفیس میں سامنے آ گئی، اور کیا ہے بھائی مریم نفیس؟ مطلب آئے گی، بولے گی، چک چک کرے گی، اور انہوں نے طوائف بول دیا، انہوں نے کپڑے ویسٹرن پہنے ہوئے تھے. ایسے واقعات کا خاتمہ کیسے ہوگا جب مریم نفیس صاحبہ ان کا دفاع کریں گی، ایک انفلوئنس رکھنے والی شخصیت، تو پھر تو ان کو شے ملے گی. لیکن یہ مریم نفیس اور اس طرح کے لوگوں کو، اور یہ جو انہوں نے زیادتی کی پرچہ کروا کے دو چار پڑ جاتے تو اس بچے کی بھی تسلی ہو جاتی. السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. مریم نفیس صاحبہ تشدد کرنے والی لڑکیوں کی حمایت میں سامنے آ گئی ہیں اور اسی وجہ سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر. اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے. تو وہ کہہ رہی ہیں اچھا، خاتون جن کو آپ کہہ رہے ہیں مریم نفیس، ان کی ویڈیو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، جو یہ بتا رہی ہیں کہ جو مارنے والی بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ ان کی دوست بھی ہے. بالکل. اور یہ جو مریم نفیس ہیں، یہ خود کیا ہیں؟ یہ مریم نفیس صاحبہ ایک ایکٹریس ہیں اور تابش ہاشمی کے شو کا حصہ رہ چکی ہیں. اچھا، یہ ہمارے ڈراموں کی، فلموں کی ایکٹریس ہیں؟ ایکٹریس ہیں. اوکے. تو یہ کوئی نیو کمر ہیں، یہ کیوں مطلب کوئی فیمس نون نام کیوں نہیں ہے، یا میں اویئر نہیں ہوں؟ اچھا، نون نام ہے ویسے. اچھا، یہ نون نام ہے، میں اویئر نہیں ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پاکستانی ڈرامے کبھی کبھار اتفاق سے، کوئی آخری چیز اگر میں نے دیکھی تھی تو وہ ایک ڈرامہ تھا پریزاد، وہ دیکھی تھی، تو وہ آخری چیز تھی، تو میں ان سے اویئر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو یہ کیا کہہ رہی ہیں مریم نفیس صاحبہ؟ مریم نفیس صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول پمپ کے ٹرک شاپ پر جب لڑکیوں کو لڑکے کی جانب سے ہراساں کیا گیا، اس کے بعد لڑکیوں نے آخری آپشن کے طور پر ان پر ہاتھ اٹھایا. اوکے. اور میں جو تھوڑا سا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، ایک اکاؤنٹ ہے سعد قیصر کے نام سے، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو انہوں نے ویڈیو ڈالی تھی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے وغیرہ. تو اس ویڈیو پر جو انہوں نے ڈالی، میں نے اس کو ذرا سا سنا، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بچے نے، جس کو مارا گیا 3-4 خواتین کی جانب سے، اس بچے نے ان کو غالباً طوائف کہہ دیا تھا. یہ بات کر رہی ہیں مریم نفیس. تو یہ جو جج صاحب ہیں وہاں، یہ لوگ کچھ ثابت نہیں کر سکے. جج صاحب نے پہلی بار میں مقدمہ ڈسچارج کر دیا، اور پولیس نے باقاعدہ وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کے بعد ہی ان کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹور میں دیگر لوگ تھے، ان کا بھی اب اکاؤنٹ سامنے آ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا اکاؤنٹ سامنے آ رہا ہے، ویڈیو بھی گردش کر رہی ہیں، ویڈیو بھی جو وہ شاؤٹ کر رہی ہیں. اور یہ جن کی وکیل بنی ہو مریم نفیس صاحبہ، ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ انگریزی کا 13واں لیٹر اور جو تیسرا لیٹر ہے انگریزی کا، وہ والی گالی بھی دیتی ہے. مطلب سامنے موجود لوگوں کو بھی، اس بچے کو بھی گالیاں دیتی ہے. یہ ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھا ہے. تو مریم نفیس ان کی وکالت کر رہی ہیں باقاعدہ طور پر دفاع. تو یہ مریم نفیس کی کون ہے؟ یہ دوست. اچھا، یہ تشدد کرنے والی لڑکی. پھر تو مطلب بات یہ ہے، بات ہی ختم ہو گئی نا. مطلب مریم نفیس صاحبہ کا کیس وہیں سے ٹھس ہو گیا. میں نے الحمدللہ ان کی کوئی اداکاری وغیرہ نہیں دیکھ رکھی. اچھا. یہ جو ان کی تقریر ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے سنا، مجھے لگا کہ ایک لڑکی ہے، یا شاید یہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہے، اچھا، جو بول رہی ہے. تو اچھا، یہ پھر مجھے ابھی جب آپ اندر بتائے تھے کہ یہ مریم نفیس ہیں، تو پھر یہ اوکے. تو یہ محترمہ اداکارہ ہیں. اداکاری بھی خیر انہوں نے خاصی بری کی، اور کیس بھی اپنا ٹھس کر دیا، کیونکہ اس ویڈیو میں باضابطہ طور پر یہ ایم سی کر رہی تھیں، ان میں سے ایک محترمہ. تو یہ اگر آپ، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ایک انکل آتے ہیں وہ ان کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ آپ نہ کریں ایسا، آپ نہ ماریں. اس کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتی ہیں وہ، اور اس کی بھی ویڈیو بناتی ہیں اور دھمکی دیتی ہیں، تم یہ کر رہے ہو، یہ لڑکا ہمیں مار رہا ہے. ہاں، یہ لڑکا ہمیں مار رہا ہے. یہ زیادہ بڑا کمال. 4 لڑکیاں اس کو یعنی لڑکے نے ایک ہاتھ اٹھایا. ہوا یہ کہ جب ایک نے 2 نے مارنا شروع کیا اور اس کو 4-5 ہاتھ مار دیے، تو پھر لڑکے نے بال پکڑے تھے، اور ایک لڑکی جو تھی وہ بالکل جھک گئی تھی، ایک ہاتھ اٹھایا تھا.
میرا خیال ہے وہ اس سے آگے ڈر کے مزید ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکا, چیخو پکار شروع ہو گئی, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مارنا شروع کیا, پیچھے چائے کا مگ پیچھے کاؤنٹر پہ رکھ کے مارا. اور دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ وہاں سے جو سامان یا چیزیں لیں اور بل بھی ادا نہیں کیا. ہاں, وہ اسٹور مالک کی ہم گفتگو سن رہے تھے کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ انہوں نے کمال کیا ہے کہ کوئی بل ول دیے بغیر یہ لوگ جو ہیں وہ نکل گئی ہیں, یہ انہوں نے. اچھا, مریم نفیس صاحبہ کی ویڈیو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اس بچے کا انٹرویو ہوا ہے, یاسر شامی صاحب نے انٹرویو کیا اور اس لڑکے نے یہ اعلان کیا ہے, بلکہ درخواست بھی دے دی ہے کہ اب ان لڑکیوں پر وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف درخواست. اچھا, ویسے ہماری پولیس پہ جو ہے نا وہ انتہائی درجے کا افسوس ہے, مجھے شرم آنی چاہیے ہماری پولیس والوں کو. یہ ہوتا نا اگر بچہ جس نے کچھ کر دیا ہوتا یا نہ کیا ہوتا یا گھوڑ دیا ہوتا, اور یہ ہوتا بچہ کسی وزیر کا, یہ بچہ ہوتا کسی وزیر اعظم کا, کسی چیف سیکرٹری کا, یا یہ بچہ ہوتا کسی بڑے آرمی آفیسر کا, تو پھر میں دیکھتا کیا ہوتا ہے. یہ ایک معصوم سا بیچارہ چھوٹی سی تنخواہ پہ غریب سا بچہ تھا, تو اس لیے پولیس نے کہا اگر وہ درخواست دے گا تو ہم کچھ کریں گے. اگر یہ ہوتا کسی بڑے باپ کی اولاد تو پولیس والے الٹا لٹک کے سر کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مائی باپ آپ کی درخواست, آپ کا مقدمہ ہم لڑیں گے, ریاست مدعی بنے گی, ہم کریں گے سب کچھ. نہیں ہوگا یہ ایسے. اچھا, ایسے میں تو وہ محترمائیں بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ واقع پر مریم نواز شریف صاحبہ نے نوٹس لیا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق اب کارروائی ہو گئی. عائشہ جہاں زیب کے کیس میں آپ نے دیکھا. جی, وہ مطلب عائشہ جہاں زیب کو بہترین علاج دیا جائے گا. چند مکے یہ پڑے, باڈی میں لاتے آتے ماری گئیں, یہ چھل گیا. عائشہ جہاں زیب صاحبہ کو ایکس ریز جن میں یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ ہڈی نہیں ٹوٹی, اور اس کے بعد کچھ پین کلرز, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تشدد جانوروں والا کیا اس شخص نے, حارث نے. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا جی بہترین علاج فراہم کیا جائے. مطلب یہاں مریم نواز شریف صاحبہ کہاں ہیں؟ اچھا, انہوں نے کارروائی کون سی کی؟ وہ تو گرفتار ہو چکا تھا. ہاں, تو انہوں نے اب نوٹس لے لیا, آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی, ایک وائرل واقعہ ہو گیا, مریم نواز شریف صاحبہ آ گئی. مریم نواز شریف صاحبہ بہاول نگر پہ, باقی واقعات پہ دوبارہ ریپیٹ کرنے والی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر بھی نہیں آئی آپ کو نظر. یہاں پر نون لیگ کے لوگ نظر آئے, اور نون لیگ کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ شعیب شاہین کی بیٹیاں تھیں, اور شعیب شاہین باقاعدہ انہوں نے ایسے بتایا کہ جیسے شعیب شاہین نے کہیں ویڈیو پہ بیٹھ کر بیان دیا ہو اور انہوں نے وہ بیان پورا سنا ہو, اور ایسی باتیں کی کہ جی ہاں کہ شعیب شاہین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, میری بیٹیوں نے ٹھیک کیا ہے, ٹھیک مارا ہے, یہ میری بیٹیوں کے نازک اعضاء کو دیکھ رہا. مطلب میں بندہ پوچھے یار, وہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ایک بچہ, وہ 4 خواتین, اور وہ مکمل لباس میں موجود, ویسٹرن, ایسٹرن, الٹرا ایسٹرن پہننا کسی کی اپنی چوائس ہے, لیکن کپڑے مکمل پہنے ہوئے. اس میں جو ہے مریم نفیس نے بھی اس ڈریس پہ بات کی ہے غالباً کہ یہ ویسٹرن پہنی ہوئی تھی. اسی وجہ سے لڑکے نے پھر ان کو ہراسانی کا نشانہ بنایا. ماشاءاللہ, مطلب گڈ ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں, یہ اس کے علاوہ جو کارنامے ہوتے ہیں ان پہ کبھی بولے. مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے نا کہ میں تم سے طاقتور ہوں, تمہاری مجال کیسے مجھ پر ہنسنے کی, یا پھر غلط فہمی میں وہ ان کو لگا کہ ہنسا ہے, جبکہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ کسی اپنی بات. پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ پولیس والے کہتے ہیں, میری باقاعدہ بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ ایک اینگل اور ہے کیمرے کا, وہ اینگل اسٹور کا پولیس نے دیکھا. وہ کہتے ہیں اس اینگل سے یہ اپنے ایک اور بندے سے, اسٹور کا اسٹاف ہوتا ہے اندر کھڑا ہوا, اس سے بات کر رہا تھا, ان کو غلط فہمی ہوئی ہے ممکنہ طور پر, تو وہ ہنسا ہے اپنے اس دوست سے بات کرتے ہوئے, ان کو یہ لگا ہے کہ یہ ہم پہ ہنسا ہے, ہم پہ اس نے کوئی بات کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے مارنا شروع کر دیا. یہ غلط فہمی کا بھی نتیجہ ہے. آئی ہیں اور آ کے انہوں نے, لیکن جو انہوں نے گالیاں دی ہیں وہ مرد گالیاں دیتے ہیں باہر سڑکوں پر, جب روڈ ریج ہوتا ہے گاڑی سے اترتے ہیں, تیری میں تیری, وہ اس وقت مرد دیتے ہیں گالیاں. مطلب کوئی عجیب طریقہ تھا یہ. باقاعدہ انہیں یہ شرم نہیں ہے کہ مطلب آپ کھڑے ہو کے کہاں کر رہی ہیں یہ سب کچھ, اور باقاعدہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں آپ. ہاں, اور ایک بندے کو, بچے کو آپ نے 4 لوگوں نے مل کے مارا ہے, اور بری طرح سے مارا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے تھانے میں بند کروایا ہے, اور اس پہ ہراسانی کا مقدمہ کروایا ہے. اس نے مارا ہے یہ مقدمہ کروایا ہے. اور میں تو کہتا ہوں 2-4 پڑ ہی جاتے نا. مطلب وائلنس کی ہمیشہ مخالفت کرنی چاہیے, لیکن یہ مریم نفیس اور اس طرح کے لوگوں کو, اور یہ جو انہوں نے زیادتی کی پرچہ کروا کے 2-4 پڑ جاتے تو اس بچے کی بھی تسلی ہو جاتی,
اور روڈ ریج میں ہو جاتا ہے, ہو جانا چاہیے. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایسے واقعات کا خاتمہ کیسے ہوگا جب مریم نفیس صاحبہ ان کا دفاع کریں گے, ایک انفلوئنس رکھنے والی شخصیت, تو پھر تو ان کو شے ملے گی نا کہ دیکھیں کچھ بھی نہیں. اچھا یہ ویسے یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں خبر کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہوتا ہے یہ انفلوئنس رکھنے والی شخصیت یا یہ اس طرح سے انہوں نے بول دیا, مریم نفیس بول گئی اور مریم نفیس حمایت میں سامنے آ گئی. مطلب who the hell are you, مریم نفیس میں سامنے آ گئی, اور کیا ہے بھائی مریم نفیس, مطلب آئے گی بولے گی چک چک کرے گی, اور انہوں نے طوائف بول دیا, انہوں نے کپڑے ویسٹرن پہنے ہوئے تھے, اور یہ کوئی کیس لڑنے والی بات ہو جائے گی, یک طرفہ موقف, انتہائی کوئی پاگلوں والی بات ہے. تو پولیس بھی تو آپ آگے کسی شو میں بیٹھ کے 4 جملے بول کے مذاق کر کے وائرل ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ہم مان لیں گے جی آپ انسانی حقوق کا مقدمہ لڑ رہی ہیں. مطلب ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے, ڈھنگ سے دینی چاہیے, اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی انتہائی ڈٹائی کے ساتھ, اور اس پہ پھر اپنی طرف سے لے کر آ جانا. یہ مریم نفیس کی باتیں بندہ سنے, اور سننے کے بعد وہ ویڈیو دیکھے جس میں وہ لڑکیاں گالیاں دے رہی ہیں, ان کا بیہیویئر دیکھے, وہ 4 منٹ کی ویڈیو اسٹور مالک کی دیکھے, اور پھر اس کے بعد وہ انجام دیکھے جو اس بچے کا ہوا ہے. اور یہ اس بچے کے پرچے پر میں آپ کو بتاؤں کچھ نہیں ہونا. یہ جو نا پولیس کارروائی کرے گی, کچھ نہیں کرے گی پولیس. ہم نے دیکھے نہیں ایسے واقعات. وہ لاہور میں لالک جان چوک ہے, اس کے پاس شہباز شریف صاحب کی بیٹی جو ہیں, وہ غالباً ہاب نوب تھی یا کوئی اور بیکری تھی, وہاں پہ وہ لڑ پڑی تھی. دھون دیا تھا پکڑ کے, گارڈز وغیرہ ان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے ایک خاتون ہے, شمائلہ سم تھنگ نام ہے ان کا, مسلم لیگ نون کی, کریڈٹ کارڈ چوری کیس, ویڈیو موجود تھی, سب کچھ تھا, انہوں نے جال سازی سے خریداری کی تھی, کچھ نہیں ہوا. تو یہ ہمارے یہاں چیزیں بڑے آرام سے ہو جاتی ہیں, اطمینان سے ہو جاتی ہیں, اور بعد میں ثابت بھی نہیں ہوتا. اچھا ایسے میں آپ ایک گمان کریں نا کہ ایک لڑکا جو کہ وہاں موجود ہے, اکیلا لڑکا ہے, 4 خواتین ہیں, کیمراز لگے ہوئے ہیں, اور ان کیمروں کی موجودگی میں یہ ہمت ہی کیسے کر سکتا ہے کہ ان کو طوائف کہے؟ دیکھیں بات یہ کہ مطلب اس لڑکے نے اول تو جو باقی چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے, کوئی غلط فہمی ہوئی, ان کو کچھ نہیں کیا, اور بندہ اسٹور پہ کام کی جگہ پہ کھڑا ہو کے اپنے ورک پلیس پہ یہ کرے گا کہ وہ ان خواتین کو, ان لڑکیوں کو, یہ 4-5 لوگ ہیں اور اسٹور پہ دیگر لوگ بھی موجود ہیں, وہ طوائف کہے گا. مطلب کون, یہ کوئی سستا نشہ کرنے والے لوگ ہیں جو بعد میں ان کی وکالت میں سامنے آتے ہیں. ایسے لوگوں کو باقاعدہ مطلب وہ نہیں ہوتا ٹویٹر پہ کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے, یا جو کمنٹس میں بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ شٹ اپ کال دیتے ہیں, وہ شٹ اپ کال دی جانی چاہیے ایسے لوگوں کو, اور ایسی شٹ اپ کال دی جانی چاہیے. وہ ٹرول نہیں آتے. ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے کہ آپ کچھ کر پاتے نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آگے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو ان لوگوں کو شٹ اپ کال ملنی چاہیے ڈھنگ سے. حاجی طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.